ایمان اس سے چھین نہ لیا جائے۔ لوگ دین کہاں جانتے ہیں؟ صرف داڑھی اور ٹوپی کا نام دین رکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے التقوی ہاں ہونا۔ کسی بہت بڑے عاشق رسول نے کہا تھا تنہائی میں تو جیسا ہے وہی تیری حقیقت ہے، تنہائی میں تو جیسا ہے وہی تیری حقیقت ہے، ورنہ لوگوں کے سامنے تو بدماش بھی شریف بنتے ہیں۔ اپنی تنہائیاں دیکھو، اپنی سوچ دیکھو، اپنی فکر دیکھو۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تواضع کیا تھی؟ قربان جائے، تھوڑی سی دولت آتی اور لوگ تکبر کرتے، گھمنڈ کرتے۔ حضور کے پاس دولت کتنی تھی؟ حضور سے بڑا کائنات میں کوئی دولت مند نہیں ہوا ہے۔ آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں جب اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی، حضور کی ولادت ہوئی، تو ننھے سے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا دیکھا حضرت آمنہ نے، حیران ہوئی کہ میرے گھر میں تجوریاں نہیں تو چابیاں آئی کہاں سے؟ اور اگر چابیاں ہو بھی تو بچوں کے ہاتھ میں تو چابیاں نہیں ہوتی، بچوں کے ہاتھ میں چابیاں نہیں ہوتی۔ غیب سے آواز آئی، محمد عربی نے اللہ کی خزانوں کی کنجیوں کو حاصل کر لیا ہے، اللہ کے خزانوں کی چابیوں کو حاصل کر لیا۔ حضور اللہ کے خزانوں کے مالک ہے، اللہ اکبر۔ اتنے مالدار خود فرمائیں اگر میں چاہوں، ام المومنین سے مخاطب ہو کے کہا تھا عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے میرے ساتھ بن کر کے چلے، قربان جائیں۔ اس کے باوجود بھی تواضع کا یہ حال ہے، فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رکھ اور ایک دن کھانا دے، تاکہ جس دن تو بھوکا رکھے میں صبر کروں اور جس دن کھانا دے میں اس دن شکر کروں۔ یہ حضور علیہ السلام کی تواضع کا۔ لیکن یہاں تو جوانی ملی تو پیر زمین پہ ٹکتے ہی نہیں، گناہ گناہ اور صرف۔ اور اب تو ایک بہت بڑا گناہ امت میں پھیل رہا ہے جسے زنا کہتے ہیں، چاہے وہ زنا بالعین ہو یعنی آنکھوں کا زنا ہو، چاہے زنا باللسان ہو یعنی زبان سے زنا ہو، چاہے زنا بالید ہو ہاتھ کا زنا ہو، اور آخری سٹیپ تو اس کی تو حد ہی نہیں۔ جو لوگ سارے زنا سے بچتے ہیں کم سے کم ان کی آنکھیں تو زنا کرتی ہے، ان کی زبان تو زنا کر، فحش باتیں کرنا یہ زبان کا زنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا دعا قبول نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں جو زبان زانی ہو جائے اس کو دعا کرنے کا حق ہی کیا بچتا ہے، اور اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ہم اپنی زبان سے کیا نہیں کہتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کنواری پردہ نشینوں سے بڑھ کر حیا کرتے تھے، ہم نے حضور کی زبان سے کبھی فحش بات نہیں سنی، اور آج فحش ہی فحش ہے، عریانیت ہی عریانیت ہے۔ آؤ میرے بھائیو، زندگی کا ہر سیکنڈ آخری سیکنڈ، زندگی کا ہر منٹ آخری منٹ، زندگی کی لذت لے لو۔ ہر لقمہ زندگی کا آخری لقمہ ہے، ہر صبح زندگی کی آخری صبح، ہر شام زندگی کی آخری شام ہے، ہر رات زندگی کی آخری رات۔ اس پہ یقین اور ایمان بھی ہے کہ سب آخری آخری ہے، پھر بھی عیاشیاں ہی ہے، پھر بھی گناہ ہی ہے، پھر بھی آوارگی ہے۔ ایک مرتبہ ایک جوان امام غزالی کے استاد کے سامنے سینہ تان کر تکبر سے چل رہا تھا۔ آج کل بھی لڑکوں میں عادت ہو گئی، چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں جس سے ان کے بازو نظر آئیں، آدھے نظر آئیں، فیٹ اور بڑے بازو۔ جم کرنا برا نہیں، میں تو جہاں جاتا ہوں جوانوں سے کہتا ہوں جم کرو، طاقتور بنو، قوت والے بنو، اس لیے کہ ہمارے نبی سے زیادہ طاقت والا کون تھا؟ 60 سال میں لوگ لکڑیاں ٹیک کر چلتے ہیں، میرے نبی نے 60 سال کی عمر میں جنگیں لڑی ہے اور سب سے آگے کھڑے ہو کے لڑی۔ حنین میں جب سب کے قدم اکھڑ گئے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ میدان میں تھے اور کہتے تھے میں جھوٹا نبی نہیں ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ کہتے ہوئے حضور آگے بڑھ رہے تھے، اور حضور علیہ السلام نے تو تلوار نہیں اٹھائی، یہ تو شان رحمت للعالمین ہی تھی۔ خدا کی عزت کی قسم کنکریاں اٹھا کے پھینکی تو ہزاروں کا مجمع پلٹ گیا، یہ ان کی طاقت تھی، ان کی قوت تھی۔ تو قوت والا رہنا، طاقت والا رہنا یہ بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن شو کے لیے تو نہیں نا، لڑکیوں کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے تو نہیں نا۔
یاد رکھنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میں نے جب جہنم میں جھانکا تو دیکھا کہ کچھ مرد اور عورتیں ایسی تھی جن کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے جبریل آقا یہ وہ لوگ ہیں، یہ لڑکے وہ ہیں جو بن سنور کر اس لیے نکلتے تھے کہ لڑکیاں ان کو دیکھ کر ان کے فتنے میں مبتلا ہوں، اور لڑکیاں بن سنور کر اس لیے نکلتی تھی کہ لڑکے ان کو دیکھ کر ان کے فتنے میں مبتلا ہو. حسن نمائش کے لیے نہیں ہے. آج کل یہ ہو گیا نا کہ وہ بازو بتاتے ہیں، ڈنڈ بتاتے ہیں، موٹا جسم بتاتے ہیں. اگر یہی سب رہا اللہ راضی نہ ہوا یہ موٹا جسم قبر کے کیڑے کھائیں گے. بنا لو خوب بناؤ جسم، قبر کے کیڑوں کی غذا تیار کر رہے ہو. اور اگر اللہ راضی ہے انشاءاللہ قیامت تک جسم تو جسم ہے، جسم سے لگنے والے کفن کا بھی نقصان نہیں ہو سکتا. محنت کر رہے ہو نا جسم کے لیے، ارے جسم کو بنانے کے لیے محنت کر رہے ہو، کوئی پابندی نہیں، مگر یاد رکھنا جسم کو بنانے کے لیے 2 گھنٹے اٹھک بیٹھک کرنے والوں ذرا جسم کو قبر میں بچانے کے لیے بھی کچھ محنت کر لو. جسم بچانے کے لیے محنت، 2 گھنٹے اٹھ بیٹھ کر رہے ہو اور ظہر کی 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، عصر کی 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے. جم میں جا کر 2 گھنٹے جسم بنانے کے لیے میں نہیں روکتا تجھے جسم سے، میرے جوان جا تاکہ دنیا کے دوسرے جوانوں کو پتا چلے کہ ہمارے یہاں بزدل نہ مرد نہیں بلکہ طاقتور رہتے ہیں. عید کے دن جب میرے نبی کے سامنے بچے کھیل رہے تھے، فاروق اعظم نے کہا یہ بچے کیوں کھیل رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا عمر کھیل لے دو تاکہ یہودیوں کو پتا چلے کہ ہمارے یہاں دقیانوسیت نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے، ہمارے بچے بھی کھیلنا جانتے ہیں. او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بات ہے اللہ کے رسول. جاؤ جم میں جاؤ، مگر 2 گھنٹے جسم بنانے کے لیے محنت کرنے والے 10 منٹ کے لیے جسم بچانے کے لیے مسجد میں بھی آ جا. وہاں جائے گا تو جسم بنے گا، یہاں آئے گا تو جسم بچے گا، اور بنانے سے زیادہ بچانا اہم ہے. اگر یہ فلسفہ جانتے ہو تو آؤ. سنی دعوت اسلامی یہی مشن چاہتی ہے. سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے. ایک مرد قلندر تمہاری زمین کے قریب سے اٹھا اور اس نے اپنی جوانی کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر کی پرواہ نہیں کی، اپنے بزنس کی پرواہ نہیں کی. تم لوگ خود گواہ ہو تمہارے بڑے کہ وہ بائک پر تمہاری زمین پر آتا تھا، اس لیے نہیں کہ نوٹ لے یا اوٹ لے، اس لیے آتا تھا کہ بھٹکے ہوئے ہاہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اور تمہارے دلوں میں محبت رسول کا چراغ روشن کرتا تھا. اسی کو دنیا کا جو ہے وہ سنی دعوت اسلامی کے قائد و امیر کے نام سے جانتی. لیکن قوم کا کیا کہا جائے؟ برا ہو ہماری قوم کا جنہوں نے گلیوں کو سجایا، جنہوں نے محلوں کی سڑکیں بنائی، جنہوں نے بریج اور پل بنائے، لوگ ان کو تو یاد رکھتے ہیں. جنہوں نے عشق رسول والے دل بنائے، لوگ ان کے ساتھ ہی وفا بھول جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اہل ماپولی کو ہم لوگ رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ سنی دعوت اسلامی کا مرکزی ادارہ ماپولی کے اندر موجود ہے. مشہور ہے پوری دنیا میں اس ادارے نے تمہارے گاؤں کا نام روشن کیا ہے. تم لوگ خوش نصیب ہو، بہت خوش نصیب ہو. ارے جس کا بچہ قبر میں جس کا بچہ بسم اللہ زمین کے اوپر پڑے، قبر سے اس کے باپ سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. جن کی بستی میں رات و دن قرآن پڑھا جاتا رہے، انہیں کتنی برکتیں نصیب ہوگی. ماپولی والوں محسوس کر سکتے ہو تو کر لو، جامعہ حرا سے پہلے کیا تھے اور اب اللہ نے تمہیں کیا بنا دیا، اس کو تم محسوس کر سکتے. تمہاری زمین خدا نے بڑھا دی، تمہاری زمین کی قیمتیں بڑھا دی. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ قرآن کی تلاوت کی برکت ہے. اس لیے کہ تلاوت قرآن جہاں ہوگی اللہ اسے برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے. لیکن الحمدللہ، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں کہ مہاپولی والے بڑے مہان لوگ ہیں،
اسی لیے تو قدرت نے ان کے علاقے میں اتنا بڑا ادارہ قائم کروایا، ورنہ زمین کی کوئی کمی تھوڑی تھی۔ آپ بڑے عظیم لوگ ہیں، قدرت نے اس لیے آپ سے کام لیا، لیکن مزید آپ کو ساتھ دینا ہے، قدم سے قدم بڑھانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں علامہ عظمت اللہ صاحب کو بولنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے کہ تعاون کرو، آپ کو خود لے جا کر کے تعاون کرنا چاہیے، اس لیے کہ قدرت دولت سب کو دیتی ہے، لیکن جس کی پسند کرتی ہے اسی کی دولت اللہ کی راہ میں لگتی ہے، ورنہ اللہ کی راہ میں نہیں لگاؤ گے تو ایسی اولاد پیدا ہوگی، یا تو شراب کے اڈوں پہ خرچ کرے گی یا تو زنا کے اڈوں پہ خرچ کرے گی، کماؤ گے تم، کمائے گی وہ، اور تمہیں رونے کو مزدور نہیں ملیں گے۔ میں بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے حقائق بیان کر رہا ہوں۔ دیکھ لو، آپ دیکھ لو بچا بچا کے رکھنے والوں کی اولاد نے کیا دن دکھائے۔ میں یہ نہیں کہتا بچا کے رکھو، رکھو بالکل رکھو، لیکن اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اللہ کی راہ میں نکالو، دین کے حصے کا دین کو دے دو، مذہب کے حصے کا مذہب کو دے دو، مسلک کے حصے کا مسلک کو دے دو، حقداروں تک ان کا حق پہنچا دو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے تو یہاں تک فرمایا مزدوروں کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری ان کے ہاتھ میں دے دو۔ جو مذہب مزدور کا حق رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب کا رکھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ آؤ آؤ قدم سے قدم بڑھائیں، یہ بڑا مشن ہے، اس سے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ بات سمیٹتے ہیں، چلیے آگے چلتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا، گفتگو کے اختتام کی طرف لے جاتے ہیں کہ علامہ سیدی سرکار امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرے استاد کے سامنے ایک جوان آیا اور وہ سینہ تان کے چلنے لگا۔ استاد نے کہا او سینہ تان کے مت چل، اللہ کو اکڑ کے چلنا پسند نہیں ہے۔ اب جوان تو کچھ ایسے ہوتے وہ واز ان کے دل پہ اثر ہی نہیں کرتا، وہ سن کے ہنستے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے بیچارے مزہ لینے کے لیے آئے، وہ ہنستے، انہیں ہنسی آتی، سب چیز پہ ہنسی آتی، لیکن وہ اپنے آپ کو ڈیڑھ ہوشیار نہ سمجھیں۔ قدرت جن کے دلوں پہ مہر لگا دیتی ہے ان کے دلوں پہ واز اثر نہیں کرتا، ہاں، ورنہ عذاب کی آیتیں سن کے فاروق اعظم ایک مہینے تک بیمار رہتے تھے، ہاں، لیکن آج تو جو کہہ دیجئے بھئی کہیے، سننے کے لیے سب آئیں گے، عمل کے لیے کون آتا ہے الا ماشاءاللہ۔ ویسے میری سنی قوم سے میں نا امید نہیں ہوں، نہیں اقبال اپنی، نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ہاں میری سنی قوم بڑی زرخیز قوم ہے الحمدللہ، اس لیے کہ اس کشت کو سینچا ہے غوث پاک نے، غریب نواز نے، صابر کلیر نے، داتا علی حجوری نے، محبوب الہی نے، بختیار کاکی نے، اور 14ویں صدی میں امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی نے۔ اس کے سینچنے والے بڑے مضبوط لوگ ہیں، اس لیے یہ کبھی بنجر ہو ہی نہیں سکتی، اس کو بنجر کرنے والے بنجر ہوں گے، یہ زمین کبھی بنجر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مزرع چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، مزرع چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ تو امام غزالی کے استاد نے کہا او ککڑ کے مت چل، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس نے پلٹ کے کہا آپ مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں، آپ مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں۔ استاد امام غزالی کے استاد تھے وہ، انہوں نے کہا بیٹے اچھی طرح پہچانتا ہوں تو کون ہے؟ کہا کون ہوں میں؟ فرمایا تیری ابتدا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے، تجھے اچھی طرح پہچان۔ اب جس کی پیدائش ناپاک قطرے سے ہو اور جس کا خمیر سڑی ہوئی مٹی بن جانا ہے مرنے کے بعد، اسے تکبر کا حق کیا ہے؟ مت تکبر کرو، عاجزی سے جیو، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھو۔ کہیں جاؤ کوئی کرسی نہ دے، اللہ تیرا شکر ہے کرسی نہیں ملی، زمین پہ تو بٹھایا، میں تو زمین پہ بیٹھنے کے قابل نہیں تھا، میں تو زمین پہ بیٹھنے کے قابل، زمین پہ تو اگر کوئی زمین پہ بھی نہ بٹھائے نا، کھڑے رکھے تو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھڑے رہنے کی جگہ تو دی، میں تو بھگا دینے کے قابل۔ بزرگوں کی سوچ یہ تھی، کسی نے کہا سرکار، ایک بزرگ سے کہا، بلکہ ایک بزرگ جا رہے تھے، کسی نے راکھ پھینکی سر پہ، راکھ پھینکی سر پہ، تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ مریدوں نے کہا سرکار یہ راکھ آئی تو الحمدللہ کیوں؟ کہا بیٹے میرے اعمال تو ایسے تھے کہ مجھ پہ آگ پھینکی جانی چاہیے تھی، لیکن شکر ہے کہ آگ نہیں پھینکی گئی، راکھ پھینکی گئی۔ اللہ کا شکر ہے، عاجزی ہو، انکساری ہو، تواضع ہو،
اپنی عورتوں پہ ظلم نہ ہو، اپنے بچوں پہ ظلم نہ ہو، اپنے پڑوسی پہ ظلم نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، ہو سکے تو کتے کو بھی اذیت مت پہنچاؤ، ہو سکے تو کتے پر بھی ظلم مت کرو۔ بس بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، کسی بھی انسان کی الٹی گنتی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ تکبر سے اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتا ہے۔ بس اسی پہ ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سننا۔ الٹی گنتی، بڑی عزت تھی، اب کوئی نہیں پوچھتا، الٹی گنتی شروع ہوئی، سوچ لینا کہیں نہ کہیں اللہ کی مخلوق پہ ظلم کیا ہے۔ کاروبار اچھا چلتا تھا، اجڑ گیا، کہیں نہ کہیں اللہ کی مخلوق پہ ظلم کیا۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، خواجہ دکن سیدی سرکار خواجہ بندہ نواز گے سدراز رحمت اللہ علیہ، ان کے ملفوظات میں یہ روایت موجود ہے، توجہ سے سننا، دھیان سے سننا۔ لوگوں پہ ظلم کرنے والوں، مزدوروں پہ ظلم کرنے والوں، بیویوں پہ ظلم کرنے والوں، پڑوسیوں پہ ظلم کرنے والوں، تکبر کے نشے میں کس کس پہ ظلم کر رہے، اپنے آپ پہ ظلم کرنے والوں گناہ کر کے۔ سرکار بندہ نواز گے سدراز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، ان پہ اللہ نے وحی کی کہ تم اس بستی سے نکل جاؤ، 3 دن کے اندر اندر باہر جاؤ، اور اس بستی میں ایک عابد رہتا ہے، عبادت گزار، اس سے کہنا کہ وہ ایک نچنیا رقاصہ ہے، فاحشہ عورت ہے، یہ اس کے گھر میں جا کر کے پناہ لے لے، آگ برسے گی، پوری بستی پہ آگ برسے گی، پوری بستی پہ آگ برس، پوری بستی جل جائے گی۔ نبی سے کہا نکل جاؤ، اور ایک ہی عبادت گزار تھا، اس سے کہنا کہ وہ فاحشہ جو رقاصہ نچنیا عورت ہے اس کے گھر میں جا کے پناہ لے لے۔ نبی نے اس سے کہا کہ بھئی تم جا کر وہاں پناہ لے لو، آگ برسنے والی ہے، نقصان ہوگا۔ اس نے کہا میں وہاں جاؤں؟ کہا بھئی تو جا، ابھی بعد میں دیکھیں گے۔ وہ چلا گیا، مصلی کندھے پہ ڈال کے گیا، کہا بہن مجھے گھر میں لے لو۔ کہا حضرت میں آپ کو جانتی ہوں، آپ بڑے نیک متقی پرہیزگار ہیں، یہاں تو ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، آپ یہاں رہیں گے؟ کہا وہ تیرا معاملہ تو جان، میں ایک کونے میں بیٹھ جاؤں گا، پردہ کر لوں گا۔ پردہ کر لیا، مصلی بچھا لیا، نبی بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ آگ برسی، آگ سب جلا دیا، سب جل گئے، عبادت خانے جل گئے، درخت جل گئے، مکانات جل گئے، کچھ نہ بچا، سب جل گیا۔ جب آگ ٹھنڈی ہوئی، نبی تشریف لائے، وہ شخص باہر نکلا، اس نبی سے اس شخص نے پوچھا سب جل گیا؟ ہاں جل گیا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ کہا میں بچا، یہ رقاصہ بچی اور آپ بچے؟ میں تو بچا، سمجھ لیں کہ اللہ کے کرم سے عبادت کرتا تھا، آپ اللہ کے نبی تھے، یہ رقاصہ، اور وہ بھی اس کے گھر میں میں آیا تو بچا، اپنے گھر میں رہتا تو میں بھی جلا دیا جاتا۔ آپ پوچھیں اللہ سے معاملہ کیا ہے؟ اس نبی نے اللہ سے پوچھا اللہ معاملہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا اے میرے نبی، ایک خارش زدہ کتا جس کو کھجلی تھی، کھجلی، وہ کھجلی والا کتا اس بستی میں آیا، بستی کے لوگوں نے اس کو مار مار کر اس کتے کی ٹانگیں توڑ دی۔ مخلوق تو میری تھی نا، تھا کتا لیکن مخلوق تو میری تھی، ظلم کیا۔ اور اس رقاصہ نے جب اس کتے کو دیکھا، نچنیا فاحشہ نے سوچا ہے کتا مگر ہے تو میرے اللہ کی مخلوق، اس کی مرہم پٹی کی اس نے، تو جس نے میری مخلوق پر، کتے پہ ظلم کیا، پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس پر آگ برسا کے اس کو جلا دیں گے۔ اور جس نچنیا نے، رقاصہ نے جو ہے وہ پٹی مرہم کی، اللہ میرے مولا نے فرمایا کہ میری مخلوق پہ رحم کرنے کی برکت سے میں نے اس کے سارے زندگی کے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ سوچو اگر کتے پہ ظلم ہو تو بستی قدرت جلا دیتی ہے، اب بتاؤ جو انسانوں پہ ظلم کرے ان کا انجام کیا ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس لیے بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا مگر کسی کا دل مت دکھانا۔ اللہ کے نزدیک مومن کے دل کو خوش کرنے سے بڑی کوئی نیکی نہیں، اور مومن کا دل دکھانے سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے روزے توڑ دیے مگر دل نہیں توڑے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ جو سلسلے چشتیہ کے، قادریہ کے، سروردیہ کے سارے سلسلوں کے جو امام ہیں، مولا علی کے ڈائریکٹ مرید و خلیفہ ہے، ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بیچتی پانی بیچنے والا پانی بیچ رہا ہے، لیکن اس کا پانی کوئی خریدتا نہیں۔ امام حسن بصری کو دیکھ کر، ان کے مریدوں کو دیکھ کے وہ کہتا ہے اے اللہ جو میرا پانی خریدے تو اس پہ رحم فرما۔ امام حسن بصری نے پیسے دیے، پانی خریدا، پینے لگے۔
کیونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ جو میرا پانی خریدے اس پہ رحم فرما، کیونکہ صبح سے میرا پانی کسی نے خریدا نہیں ہے، میں اپنے بچوں کے لیے کیا لے کر کے جاؤں گا۔ حسن بصری نے لیا پانی، لیا، بیٹھ کے پینے لگے۔ مریدوں نے کہا چائے سے زیادہ تو پیالیاں ہی گرم ہوتی ہے ہر دور میں۔ مریدوں نے کہا کہ سرکار آپ کا روزے آپ کو یاد نہیں؟ فرمایا یاد ہے بیٹے، یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے، میں روزے سے ہوں۔ کہا پھر پانی کیوں پیا؟ اس لیے کہ آپ کا روزے، آپ کو پانی نہیں پینا چاہیے تھا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فرماتے ہیں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ارے نفل روزہ ہے، آج ٹوٹا کل اس کی قضا کر لوں گا، لیکن اس مسلمان کا دل ٹوٹتا تو میں اس کی قضا کب کرتا؟ روزہ توڑ دیا، دل نہیں توڑا۔ یاد رکھو یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ یہاں تو نہ کسی کے دل کا خیال، نہ کسی کے دل ٹوٹنے کا خیال، بس اپنی دھن ہے، اپنا نشہ ہے، اپنا نشہ ہے، اپنا نشہ ہے۔ آؤ نکلو، ورنہ اعمال بھی اکارت ہو جاتے ہیں تکبر سے۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک قافلہ جا رہا تھا، عیسیٰ پیغمبر کے ساتھ علیہ السلام قافلہ جا، پیچھے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری چل رہے تھے، حواری لوگ چل رہے تھے۔ ایک پاپی گنہگار مجرم بندہ دور سے دیکھا اللہ کے نبی کو، بہت خوبصورت تھے عیسیٰ علیہ السلام اور جوانی پورے شباب پر تھی۔ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، دیکھنے کے بعد سوچا کاش کہ میں پاپی نہیں ہوتا، شرابی نہیں ہوتا، مجرم نہیں ہوتا، گندا نہیں ہوتا، چور نہیں ہوتا، تو میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ چلتا۔ پھر سوچا یار کتنا بھی پاپی ہے چلو چھوڑو، لیکن ایک دو قدم تو نبی کے ساتھ چل لوں، ایک دو قدم تو نبی کے ساتھ چل لوں، چل تو لوں۔ جیسی قدم بڑھایا، عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری نے دیکھا، ہم جیسے اپنے نبی کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں، وہ لوگ حواری کہتے ہیں۔ حواری نے دیکھا، دیکھنے کے بعد سوچا ارے یہ پاپی نبی کے ساتھ چلنے کی اس کی اوقات کیا ہے؟ نبی کے ساتھ چلنے کے حقدار تو ہم نیک لوگ ہیں۔ اس کے دل میں خیال آ گیا۔ ابن حجر لکھتے ہیں یہ خیال آنا تھا اس پاپی کو کیا حق ہے نبی کے ساتھ چلنے کا؟ نبی کے ساتھ چلنے کا حق تو ہم نیک لوگوں کا ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ پہ وحی فرمائی، عیسیٰ اس حواری سے بھی کہہ دے اور اس پاپی سے بھی کہہ دے کہ دونوں برابر ہو گئے، اس کی عاجزی سے اس کے گناہ معاف ہو گئے، اس کے تکبر سے اس کی نیکیاں ضائع ہو گئی۔ اب دونوں کو بولو کہ وہ نئے سرے سے عمل کرے۔ سوچو یہ عاجزی کی برکت ہے۔ لوگ تہجد پڑھنے، 5 وقت کی نماز پڑھنے، اپنے آپ سامنے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اس لیے مسلمانوں آؤ اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کرو۔ میرے نبی میں تواضع کیا تھی؟ آج کسی کے پاس دولت آئے تو یوں ہاتھ دیتے ہیں، بلکہ آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں ایسے مصافحہ کرا جاتا ہے، ایسے ایسے۔ وہ چٹنی دے رہے ہو، کیا چٹا رہے ہو؟ دولت نے اتنا مغرور کیا تمہیں، ایسے مصافحہ کرتے ہو؟ یوں کپڑا ہاتھ میں رکھ کر کے بھی مصافحہ کرنا سنت نہیں ہے۔ میرے نبی جن کے ہاتھوں کو قدرت ید اللہ کہتی ہے، جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تو جب تک وہ ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا اللہ کے رسول اپنا ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے۔ یہ میرے نبی تھے، یہ میرے آقا کی ذات ہے۔ جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑے میرے رسول نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ کوئی ملنے آیا تو جب تک کہ وہ جاتے وقت تو خود حضور کی طرف پیٹ نہیں کرتا تھا، میرے نبی نے بھی اس کی طرف کبھی پیٹ نہیں فرمایا۔ سوچیں ذرا، اس کو دروازے تک پہنچانے کے لیے حضور آئے۔ اگر وہ مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے تو دروازے تک آئے، مدینہ منورہ کے باہر کا آیا ہوا مہمان ہے تو اس کو سنیت الوداع تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ میرے نبی کا انداز ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہو گیا؟ بس سب چلتا ہے، سب چلتا ہے۔ کہاں تک چلتا چلتا لگاؤ گے؟ آئیڈیل ہمارے لیے للو پنجو پپو یہ آئیڈیل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
आओ जिस ने दुश्मनों के भी दिल जीते हैं, अपनी मासूम अदाओं से उस नबी की सीरत की तरफ आए उसकी तरफ जिसने दुश्मनों को अपना किया, आओ उसकी तरफ जिसने गैरों को अपना किया, आओ उसकी तरफ जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, आओ उसकी तरफ जिसने पत्थर खाकर दुआएं दी, आओ उसकी तरफ जिसको जख्मी किया गया फिर भी उन्होंने दुआएं दी, आओ उसकी तरफ जिसको सताया गया दुआएं दी। अल्लाह अकबर। काबे के अंदर इबादत करने को दिल चाहता है, काबे के अंदर इबादत करने को दिल चाहता है। कलीद बरदार काबा उस्मान बिन तलहा के पास आते हैं और आकर कहते हैं, उस्मान मेरा जी चाह रहा है कि अंदर काबे में जाके इबादत करूं। कलीद बरदार काबा मुसलमान नहीं हुए थे, कहते हैं सबको दूंगा तुमको नहीं दूंगा, मगर कुर्बान मेरे नबी ने कभी बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया। फरमाया उस्मान आज चाबी तेरे पास है, तू मुझे नहीं दे रहा है, इंशाअल्लाह कल ये चाबी मेरे पास आएगी, मैं तुझे दूंगा और क़यामत तक के लिए दूंगा। हमें कोई कहना कि मैं नहीं दूंगा, बेटा मेरा मौका आने दे फिर देख तुझे बताता हूँ, लेकिन कुर्बान ये मेरे आका की सुन्नत है, तू नहीं दे रहा है मैं तुझे दूंगा, तू चंद मिनट के लिए नहीं दे रहा है मैं तुझे क़यामत तक के लिए दूंगा। और उस्मान बिन तलहा को फतेह मक्का के दिन जब आए ना तो अपना वादा कैसे याद रखा, खुशी में तो लोग क्या क्या भूल जाते हैं। कहा उस्मान बिन तलहा किधर है, कहा उस्मान जब आए कहा तुमने मुझे नहीं दी थी ना, ये लो और ये तुम्हारे खानदान में क़यामत तक रहेगी। सिर्फ चाबी नहीं दी, चाबी नहीं दी, क़यामत तक खानदान की जमानत भी अता फरमा। 14 सदियां बीत गई है, बहुत सारे सहाबा जिनकी औलाद का कोई निशान नहीं है, लेकिन उस्मान बिन तलहा की औलाद अब भी है। बहुत सारे सहाबा ऐसे औलाद तो है मगर मक्के में नहीं है, बहुत सारे हैं जिनकी औलाद मदीने में नहीं है, लेकिन उस्मान बिन तलहा की औलाद बिल्कुल यकीनी तौर पर मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मौजूद है। तो मेरे नबी ने सिर्फ चाबी नहीं दी बल्कि कुर्बान क़यामत तक की नस्ल की जमानत है। कोई ऐसा जो चाबी न दे उसको औलाद की जमानत भी दे रहे? ये अपने नबी की सीरत है, ये अपने आका की सुन्नत है। आओ हमने सीरत, सबकी सीरत पढ़ी, उसकी सीरत नहीं पढ़ी, तेरी सीरत तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। खुदा शाहिद कि रोज़े हश्र का खटका नहीं रहता, मुझे जब याद आता है कि मेरा कौन वाली है। दिल तो बहुत चाहता है आपसे बहुत बातें करूं, बहुत दिन के बाद आया हूं और उन्वान ऐसा छिड़ा है जो हुजूर की ज़िंदगी, हुजूर की तवाज़े, हुजूर की सीरत का बाब है, लेकिन जो है वो आपकी भी ज़िम्मेदारियाँ, मेरी भी ज़िम्मेदारियाँ। माशाअल्लाह हमारे सरोज भाई से हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। 97 में जब ये आए थे हमारे यहाँ स्कूल के एक काम से ट्रेनिंग लेने के लिए, उस वक्त मेरी उम्र बहुत छोटी थी, उस वक्त से हमारे इनके ताल्लुकात हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर आपकी खिदमत के लिए आया हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको तौफीक दे, हुजूर की सीरत पढ़ें, हुजूर की सीरत सीखें, हुजूर की सीरत पे अमल करें। और अगर गुफ्तगू के दरमियान के दरमियान कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। और हमारे मौलाना साहब ने भी इशारा किया कि आप जानते हैं वादी नूर पहले 1-2-3 नवंबर था, फिर 22-23 हो गया, और अब ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अब इंशाअल्लाह वादी नूर का इज्तिमा 27, 28 और 29 दिसंबर को होगा इंशाअल्लाह। 27, 28, 29 दिसंबर को होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। 27, 7, 2, 9, 8, 2, 10 और 9, 2, 11, यानी माशाअल्लाह देखिए कैसी तारीखें आ रही है। 9, 10, 11 उसका जमा होता है, यानी ये लोग जो लोग इल्म जफ़र वगैरह जानते हैं ना, ये इसकी अहमियतों को जानते हैं। ये बड़ी बरकत वाली तारीखें आ रही है, 27, 28 और 29 दिसंबर। और महीना कौन सा? 12वां महीना। सुभान अल्लाह, यानी कि क्या बरकतें हैं। अच्छा हैरत भी है कि अरबी चाँद का महीना 11वीं का होगा और अंग्रेज़ी महीना 12वीं का होगा, तो 11वीं भी और 12वीं भी। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानी। तो 27, 28, 29 दिसंबर सब चलेंगे इंशाअल्लाह।
میری عادت نہیں ہے، مجھے شرم آتی ہے ہاتھ اٹھوانے میں، لیکن اگر آپ اٹھا دے تو اللہ آپ کو برکت ہی دے گا۔ سب چلیں گے انشاءاللہ؟ تیاری کیجئے، خوب بڑے پیمانے پہ تیاری کیجئے، وادی نور چلیں گے اور سنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے۔ بس جاتے جاتے ایک بات کہتا چلوں، یاد رکھنا دین کا کام کرنے والوں کا ساتھ دو، اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو چپ رہو۔ دین کا کام کرنے والے کا ساتھ نہیں دے سکتے، چپ رہو، انہیں تکلیف مت پہنچاؤ۔ اگر آپ نے دین کے کام میں رکاوٹ ڈالی، آپ پوری تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، جس نے بھی دین کے کام میں رکاوٹ ڈالی اللہ نے اس کی نسل ختم کر دی۔ یہ بات خیال رکھ لیں، تاریخ دیکھ لیں، ابو لہب کو دیکھیں، ولید ابن مغیرہ کو دیکھیں، آپ دیکھتے چلے جائیں، نام مٹ گئے۔ یزید کو دیکھیں، 8-10 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، بعض مورخین نے کہا 14 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، لیکن آئے ایک بھی اولاد آج؟ اور میرے حسین دین کے لیے ایک ہی بیٹا چھوڑ کے گئے، اور وہ بھی بیمار، ایک بیٹا وہ بھی بیمار، ہر وقت خطرے میں، اور مار ڈالنے کی بڑی کوشش کی، ایک چھوڑ کے گئے حسین۔ آج مسلمان کا کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان بستے ہوں اور اولاد حسین موجود نہ ہوں۔ قدرت بتا رہی ہے دین پہ قربان کرو گے اللہ ایک کے ہزاروں کرے گا، دین کا نقصان کرو گے نام تک مٹ جائے گا۔ اس لیے دین کا نقصان مت کرنا، یا دین کا کام کرو، کام کرنے والوں کا ساتھ دو، نہیں دے سکتے ان کے لیے دعا کرو، نہیں دعا کرنے کی بھی توفیق ہے، چپ رہو، کام کرنے والوں کو کام کرنے دو، ورنہ نقصان آپ کا ہے، کیونکہ اللہ کا دین کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ حضرت کافی مراد آبادی کے اشعار پہ اپنی گفتگو اختتام پر، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نام شاہانے زماں مٹ جائیں گے، نام شاہانے زمانہ مٹ جائیں گے، نام و نشانے باقی پنجتن رہ جائے گا، پنجتن کا نام و نشان باقی رہ جائے گا۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے۔ یہ نعت اس وقت کافی نے لکھی تھی جب ان کو پھانسی دینے کے لیے لے کر جا رہے تھے، اور انگریزوں نے پوچھا تھا کافی تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو کہا تھا میری آخری خواہش یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھوں اور ایک نبی کی نعت لکھوں۔ سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اللہ کرم تست منی عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی۔